ویلکم بیک ناظرین. سلیم صافی صاحب آپ کے پاس آتے ہیں, آپ سے یہ بات جو پہلے ہو رہی تھی کہ اس میں میڈیا کیا کر سکتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ دس از دا ریالٹی. میڈیا البتہ یہ ضرور ہے کہ جو اس وقت ایک اتنا تضاد سامنے آیا ہے, اس تضاد کے حوالے سے ہم حقائق لا سکتے ہیں نا سامنے کہ رینجرز آئے, کیوں آئے, کیسے آئے, کون آرڈر دے رہا ہے, آیا گورنر از آن بورڈ اور گورنر اور ایم کیو ایم آن بورڈ ہے, باقیوں کو نہیں پتا. مطلب یہ سوال ہم اٹھا سکتے ہیں سٹوری کو فالو کرتے ہوئے. اصل میں نسیم پہلی بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں کا کیلیبر جو کچھ بھی ہو, میڈیا کی یہ مجبوری ہے کہ وہ ان کو سنوائے گا بھی اور وہ دکھائے گا بھی. جو بندہ با اختیار بنتا ہے, جو کسی پارٹی کا ترجمان بنتا ہے, اس کی بات کو اس پارٹی یا اس حکومت کی بات سمجھی جاتی ہے. اور دنیا میں ہر جگہ یہی ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے پیچھے میڈیا پھرتا بھی ہے. اب وہ پھر آ کے جو بھی زبان استعمال کریں یہ ان کی مرضی ہے, اور اگر وہ زبان قوم تک پہنچتی بھی ہے تو اس کے نتیجے میں وہ ایکسپوز بھی ہوتے ہیں. اب قوم کی طرف سے آپ ایکسپوز نہیں ہوتے, نقصان ہو جاتا ہے. نقصان جو ہوتا ہے اصل میں, آپ اگر مردان ہاؤس پر اور 90 پر اور بلاول ہاؤس میں اپنے 12 مائک رکھ کے چلے جاتے ہیں, ہم لوگ ان کی 25-33 منٹ کی لائیو تقریریں سناتے ہیں جو ڈیمیجز ہو گئے, اور میں نے کہا اس کے ہم 1 گھنٹے بعد یہ سنتے ہیں کہ یہ تو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں مل کے گلے مل رہے تھے, پیسٹریاں کھا رہے تھے, یہ تو گورنر ہاؤس میں مل رہے تھے. اب وہ آدمی اس کو نہیں پتہ کیا, میں کہہ رہا ہوں ٹاک شو میں بنائیں, 1-to-1 انٹرویو کریں. بریلوی صاحب وہی کام تو جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, یہ تو شاید ہم نہ کر سکتے ہیں کہ ہم ان کا بائیکاٹ کریں. پھر اب مجھ سے تو شاہی سید صاحب یا وسیم اختر صاحب پوچھتے نہیں ہے کہ میں نے کیا کہنا ہے, یہ تو ان کو پتا ہے کہ ان کے دل میں کیا ہے, وہ آگے کیا کہیں گے. سلیم اور مجاہد صاحب یہ تو ہم یہ تو کر سکتے ہیں البتہ کہ جو پوری صورتحال ہے وہ لوگوں کے سامنے لائیں. نسیم یہی میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اپنی ڈیوٹی میں اس چیز کا اضافہ کر دینا چاہیے کہ اس کے بعد جا کے ہمیں ان لوگوں کی حقیقت بھی قوم کو بتانی چاہیے کہ ٹھیک ہے دیکھیں یہ وسیم اختر صاحب اور یہ شاہی سید صاحب اور یہ ذوالفقار مرزا ایک دوسرے کے خلاف تو یہ زبان استعمال کر رہے ہیں, لیکن دیکھیں اس کابینہ میں یہ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, مرکز میں یہ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو بھی پالیسی بنتی ہے, جو بھی فیصلہ ہوتا ہے, اس فیصلے کا اسفندیار ولی خان, الطاف حسین اور آصف زرداری یکساں ذمہ دار ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں قوم کے سامنے یہ رخ بھی رکھ دینا چاہیے کہ دیکھیں آپ لوگوں کو تو یہ قومیت کے نام پہ, لسانیت کے نام پہ, دوسرے مسلک کی بنیاد پہ آپ لوگوں کو تو تقسیم کر رہے ہیں. آپ کے بچوں کے لیے تو یہ جگہ ان کے بیانات کے نتیجے میں جہنم بنتی ہے. لیکن دیکھو یہ شاہی سید صاحب خود وہاں پہ ڈیفنس میں محفوظ بیٹھے ہوئے ہیں, جب باہر نکلتے تو رینجرز کے ساتھ, الطاف حسین صاحب لندن میں محفوظ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ذوالفقار مرزا صاحب اور وہ لوگ خود یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ حقیقت ساتھ ہمیں قوم کو بتانی چاہیے. اس کا مطلب بالکل صحیح جذبات میں نہ آئے. سلیم جو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو حقائق دکھاتے رہیں لیکن انٹرپریٹ بھی کرتے رہیں, بتاتے بھی رہیں اور لوگوں کو ساتھ ساتھ یاد بھی دلاتے رہیں اپنے ہر ٹاک شوز میں, ہر نیوز بلٹن میں. میں نے تو ابھی 3-4 پروگرامز کیے, اور ذوالفقار مرزا کا وہی, میں کراچی بھی جا رہی ہوں, تو ذوالفقار مرزا کا یہی سٹیٹمنٹ چلایا کہ وہ 26 ٹارگٹ کلرز کی لسٹ میرے پاس موجود ہے, ایجنسیز کی رپورٹ ہے. وہ کہاں گئے 26 ٹارگٹ کلرز اگر ان کے پاس موجود تھے, جس میں انہوں نے کہا کہ ایک سیاسی جماعت کی طرف انہوں نے اشارہ بھی کیا. پھر اس کے بعد پرائم منسٹر کراچی چلے گئے, مفاہمت ہو گئی. تو اس مفاہمت کی آڑ میں جو اتنا بڑا بلیم لگایا گیا تو وہ تو ایک طرف چھپ گیا نا. تو یہ تو ان کے اپنے مفادات ہیں جس کے لیے یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہیں, چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہیں اور عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن میڈیا کا کام ہے کہ اپنے سوالات کے ذریعے, اپنے ٹاک شوز کے ذریعے, اپنے نیوز بلٹن کے ذریعے یہ حقیقتیں آشکار کرتے رہیں, بار بار ان کو یاد دلاتے رہیں فلاں ٹائم پہ آپ نے یہ بولا تھا, فلاں پہ یہ بولا تھا, اور یہ آپ کی غلطیاں تھیں. اس کی نشاندہی میڈیا بہتر طریقے سے کر سکتا ہے. ایک دیکھیں, میں اس لیے کہ تھوڑا بہت یہاں سے میں واقف ہوں, تھوڑا بہت نہیں, آپ بہت واقف ہیں وہاں سے. 3 سال میں اے این پی, ایم کیو ایم, پاکستان پیپلز پارٹی صوبے میں بھی اور مرکز میں بھی بڑے آرام سے بیٹھے ہیں. میرے خیال میں بہت کم ایسی مثالیں کہ اتنے سکون سے بیٹھے ہوں کوئی, ورنہ 12-8 مہینے بعد. اب بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ لوگ جس طرح کے بیانات دیتے ہیں, اور جن کی بنیاد پہ میں نے کہا نا کہ مجھے اس لیے میں نے کہا کہ میں اگر ایم کیو ایم کے حوالے سے یہ کہوں
کہ جب جی حکومت چھوڑنے والے ہیں، اور پتہ چلا کہ ہم نے فوراً بریکنگ نیوز کری اور ہم نے فوراً سینئر ہمارے تجزیہ نگار بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا جے او آئی تو چھوڑ چکی ہے اور ایم کیو ایم اب جانے والی ہے اور نون لیگ اب دیکھیں کیا کرتی ہے، اور کاف لیگ توڑ گئی اور یہ حکومت گئی. یعنی میں نے خود دیکھا ہے کہ پچھلے ایک سال میں ایم کیو ایم کی بنیاد پر اور جے ایم کی بنیاد پر اتنے تبصرے تجزیے ہمارے کیے ہیں. خیر کچھ ایک تو صافی صاحب سے معذرت کے ساتھ کچھ لوگوں کا ایجنڈا بھی ہے، خبر کو خواہش بنانا چاہتے ہیں، خواہش کو خبر بنا دیتے ہیں. صافی صاحب کا ایجنڈا ہو جاتا ہے. صافی صاحب یہ آپ پر تہمت لگا دیں وہ ایک الگ ان لوگوں کا مسئلہ ہے کہ بیچاروں کی ہے کہ ہو گئے اب اس بدقسمتی سے یہ اس حکومت کو 3 سال بھی ہو گئے. لیکن آپ دیکھیں بدقسمتی سے کیوں، آپ کے بہت ایجنڈاز ہیں، آپ صافی صاحب کو بھی تہمت لگا رہے ہیں، آپ کہیں بدقسمتی سے ہم تو بہت ہی، میں تو کوئی 8ویں درجے کا اینکر ہوں اور 12ویں نمبر کا چینل ہے. ہم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صف اول کے بڑے لوگوں کی زیادہ ذمہ داری ہے، ان کا زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے، یہ زیادہ ٹرینڈ سیٹر ہیں اور ان کو زیادہ فالو کیے جاتا ہے. ان کا مطلب یہ کہ میں جس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ آپ جانتی ہیں. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں تو یہ نظر نہیں آتا کہ آئندہ بھی میں نسیم زہرا اور عاصمہ بی بی اور صافی صاحب سے بڑے مؤدبانہ انداز میں اپنے بہت ہی معمولی تجربے کی بنیاد پر کہہ سکتا ہوں اے این پی، ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی میں کبھی دراڑ نہیں پڑے گی. جس دن ایم کیو ایم نے پیپلز پارٹی کو چھوڑا اس دن پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ چلی جائے گی. جس دن اے این پی نے وہاں پر پشاور میں ان کو چھوڑا اس دن شاید پیپلز پارٹی گورنمنٹ جائے. ورنہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ اپنے اپنے جو ان کے ذاتی ایجنڈے، ذاتی مفادات، ان کے پارٹی کے مفادات، اس کے تحت اسی طرح اکٹھے کرتے رہیں گے. ان بیان بازی کے ذریعے بیچارے عوام کو اسی طرح لیکن آپ وہی فرما رہے ہیں بریلوی صاحب، ہوتے رہیں گے ان کے لیے. آپ وہی فرما رہے ہیں جو سلیم صافی صاحب نے ابھی کہا. سلیم آپ یہ بتائیے کہ یہ جو اگر صورتحال ہے پھر اس پر آتے ہیں کہ میڈیا کیا کر سکتا ہے. ابھی جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے پچھلے 24 گھنٹوں میں کہ اسی پر آئیں گے جو ہوم منسٹر نے کہا اور انٹیریئر منسٹر نے ان کو معلوم نہیں. تو میرا خیال ہے جو ایک ذمہ دار صحافت ہے اس وقت وہ کیا کریں گی، وہ جو صحافی ہیں ذمہ دار وہ جا کے دیکھیں گے کہ ایکچولی آئے کس طرح سے، رینجرز آئے، کس نے آرڈر دیا. اور پھر میں یہ سوال اٹھاؤں گی آیا گورنر کو معلوم تھا، گورنر نے آرڈر کیا، ایم کیو ایم کو معلوم تھا، پیپلز پارٹی کو نہیں؟ تو ہمیں سلیم صاحب یہ تو معلوم کرنا ہوگا کہ حقائق کیا ہیں، ہماری ٹیمز کو اس پر فوکس کرنا ہوگا. اصل میں نسیم میں تو اس معاملے میں خود جو بریلی صاحب کے شاید شاگردوں کے شاگرد کے برابر بھی نہیں ہوں. جو روایات انہوں نے چھوڑی ہیں ہم صحافیوں کے لیے، ہم تو اس رستے پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. جہاں تک محتاط رہنے کی بات ہے تو میرے خیال میں تو کراچی کے حوالے سے نہ صرف یہ کہ میڈیا ذمہ دارانہ رپورٹنگ کر رہا ہے بلکہ شاید خوف کی وجہ سے وہ ضرورت سے بھی زیادہ محتاط اور ذمہ داری کا مظاہرہ میڈیا کر رہا ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر میڈیا حقیقت لوگوں کے سامنے نہیں لا رہا تو آپ نے تو دیکھ بھی لیا کہ میڈیا کے جو رپورٹر ہیں وہ بیچارے تو ولی خان بابر کی طرح آپ نے دیکھ لیا کہ نہ ان کے پاس کوئی گارڈ ہے، نہ کوئی ان کے پاس بندوق بردار ہیں. اور وہ بیچارے اگر کوئی تھوڑا سا حقیقت بولتا ہے تو ان کے ساتھ ولی خان بابر جیسا سلوک ہوتا ہے یا عمر چیمہ جیسے سلوک ہوتا ہے. اب یہ لوگ ذوالفقار مرزا صاحب تو خود پولیس کے وہ پورے کاروانوں میں پھرتے ہیں. اسی طرح زرداری صاحب تو یہاں پہ پورے اس محلات میں محفوظ بیٹھے ہوئے ہیں. اسفندیار ولی خان صاحب تو پشاور میں یا دبئی میں ان کا اپنا بلٹ پروف گاڑی میں پھرتے ہیں. الطاف حسین صاحب خود لندن میں محفوظ بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح باقی ہمارے لیڈرز کا بھی ہے. تو جب یہ لوگ حقیقت نہیں بولیں گے، نہیں بول سکتے، اب یہ تو ذمہ داری ان کی ہے. وہاں پہ کوئی میڈیا پرسن جو ہے وہ نہ ہوم منسٹر ہے نہ چیف منسٹر ہیں. اور جس حقیقت کی ہم بات کر رہے تھے کہ دیکھیں ان لوگوں کو یہ بھی سمجھانا چاہیے ہمیں اس کے ساتھ ساتھ ہم تو شاید حقیقت نہیں بول سکیں گے کیونکہ حقیقت بولیں گے تو وہی سلوک ہوگا جو ولی خان. مطلب حقیقت کون سی حقیقت ہے جس کی میڈیا نشاندہی کرے کہ جو معاملات ہمیں جو گراؤنڈ پہ نظر آ رہے ہیں کہ وہ کہاں سے خراب ہوئے، کیونکہ اوپر تو دیکھیں ان کے معاملات تو بالکل سیٹل ہیں. نہیں، نشاندہی کے بجائے اگر میں بہت ہی معذرت کے ساتھ میں اپنا ذکر نہیں کر رہا اور نسیم آپ کو علم ہے کہ میں جس بیک گراؤنڈ میں یہ کہہ رہا ہوں، بدقسمتی سے آپ اب اس بات کو نہیں اگنور کر سکتے کہ ہمارے میڈیا کا ایک حلقہ خود اب پاور کوریڈور کا ایک پلیئر بن گیا ہے. ہم جس آزادی صحافت کی بات کرتے تھے جس کے مرحوم مناج برنا اور نثار عثمانی اور جو ایک پیور پروفیشنل جرنلسٹ ہوتے تھے یا
اینکر تو زمانے میں نہیں ہوتے، احمد علی خان جیسے ایڈیٹرز ہوتے تھے جو کہیں جاتے نہیں تھے، وہ ایک الگ چھوڑ دیں اسکول کو. لیکن یہ ماننی پڑے گی کہ یہ جو ہمارے سلیم صافی کہہ رہے ہیں کہ خیر اتنا تو میں بزرگ نہیں ہوں کہ شاگردوں کو بھی شاگرد، لیکن جس طرح کے اگر میں علم کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، عمر کے لحاظ سے نہیں، لیکن جس طریقے سے آپ کو نسیم علم ہے کہ اس میں بہرحال وہ جو آپ، میں پھر کوئی لوگ کہیں گے جی آپ ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، لیکن میں غیر ذمہ داری ضرور کہوں گا کہ اس کا ثبوت دیا جا رہا ہے پرنٹ میڈیا میں بھی اور الیکٹرانک میڈیا میں بھی. ایسی زبانیں لکھتے ہیں جو ہم تصور نہیں کر سکتے، ایسی زبانیں اب ٹی وی پہ استعمال ہو رہی ہیں جس کے ہمارے ذہن میں بھی نہیں آتا تھا کہ یہ بول بھی سکتے. مخصوص گروپ کراچی کے حوالے سے بھی میں کہہ رہا ہوں، اور اسی طرح میں کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں بھی ان لوگوں نے ایک ٹرینڈ ڈالا کہ یہ اس ایجنڈے کا حصہ بنتے ہیں جو ہمارے حکمراں کرتے ہیں. اور ہو سکتا ہے وہ لوگ چند ہوں، لیکن میڈیا کا ایک حلقے کو آپ بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے جو اس کے لیے پورا ایک استعمال ہو رہا ہے. ناظرین اس پوائنٹ پہ بریک لیتے ہیں. میڈیا کی ذمہ داری بھی ہے، اور بریلوی صاحب فرما رہے ہیں کہ میڈیا کے کچھ حلقے ہیں جو پارٹی بھی بن جاتے ہیں سچویشن میں. بہرحال بریک کے بعد بات کریں گے. حکومت نے جو 25 تاریخ کو اے پی سی بلائی ہے اس سے کیا ہمیں متوقع ہے. بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں.